بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے آخری رمضان المبارک کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں۔ وہ نشانیاں پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کہ آنے والا رمضان قیامت سے پہلے والا رمضان ہے۔ یہ تمام چیزیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہم آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا ہے، اور جو کچھ اس زمین پر ہے اس کو فنا ہونا ہے، اور باقی رہ جانے والی ذات صرف تیرے رب کی ہے جو صاحب جلال ہے اور احسان کرنے والا ہے۔ ناظرین، دنیا کا فنا ہونا اور قیامت کا قائم ہونا ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کو دنیا سے محبت کرنے والا انسان کبھی نہیں ماننا چاہتا، لیکن اللہ رب العزت نے جس طرح اس کائنات کو تخلیق فرمایا اسی طرح یہ کائنات فنا ہو کر رہے گی، اور ہر چیز اپنے انجام کو پہنچے گی، اور ہر انسان نے اپنے اپنے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن دینا ہے، جس طرح اللہ تعالی نے قرآن مجید کی سورہ مومن میں فرمایا ہے۔ اور بے شک قیامت ضرور قائم ہونے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں مانتے۔ ناظرین، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو جو نشانیاں بتانے جا رہا ہوں ان کا جاننا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس نشانی کا تعلق آج کے دور میں ظاہر ہونے والی مختلف آفات سے بھی ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان المبارک کیسا ہوگا، اس رمضان کے اندر کون کون سے واقعات رونما ہوں گے، اور قیامت سے پہلے آنے والے اس آخری رمضان کے اندر لوگ اندھے بہرے کیوں ہو جائیں گے، اور اس رمضان المبارک کی نشانیاں کیا ہوں گی، اور اس آخری رمضان کے سال میں زلزلوں کی کثرت کیوں ہوگی، اور کیا آج کے دور میں آنے والے زلزلے کہیں قیامت کی نشانی تو نہیں ہیں۔ اور ناظرین، اس آخری رمضان المبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سال کا کھانا جمع کرنے کا کیوں کہا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آخری رمضان المبارک میں ظاہر ہونے والے فتنوں سے بچنے کے لیے کون سا عمل ارشاد فرمایا۔ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے، اور قرب قیامت میں ظاہر ہونے والے ان تمام فتنوں سے آپ خود کو بچا سکیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ ناظرین، قیامت ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی کھڑا ہونا یا دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ قیامت حقیقی طور پر اس دنیا کی تباہی کا نام ہے جس کے بارے میں تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں کو آگاہ کیا۔ ناظرین، قیامت کس طرح قائم ہوگی، اس کے بارے میں مختلف سائنسدان مختلف قسم کے نظریات پیش کرتے ہیں۔ کوئی سائنسدان یہ کہتا ہے کہ سورج کا ایندھن ختم ہونے کی وجہ سے زمین پر قیامت برپا ہو جائے گی، اور کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بلیک ہول کی وجہ سے زمین کے اندر زندگی کا خاتمہ ہوگا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جس کام کی ابتدا ہوئی اس کا اختتام بھی ہونا ہے۔ جس طرح اس کائنات کو بنایا گیا اسی طرح اس کائنات کو فنا بھی ہونا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان قیامت کا قائم ہونا اور روز محشر پر ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور قیامت کا باعث اور کس طرح آئے گی یہ سب باتیں اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔
لیکن قیامت کے قائم ہونے سے پہلے جو نشانیاں ظہور پذیر ہوں گی اس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر عطا فرما دیا تھا۔ قیامت کی وہ نشانیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائیں وہ اپنے زمانوں کے اعتبار سے 3 درجات رکھتی ہیں۔ ان میں سے پہلا درجہ علامات بعیدہ کا ہے جو کہ ان علامات پر مشتمل ہے جو قیامت سے پہلے ظاہر ہو جائیں گی۔ دوسرا درجہ علامات صغرا کہلاتا ہے اور تیسرا درجہ علامات کبریٰ کہلاتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ نشانیاں ہوں گی جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی، جس سے یہ بات بالکل واضح طور پر ظاہر ہو جائے گی کہ اب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان بھی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمانہ آپس میں قریب نہ ہو جائے۔ سال مہینے کے برابر ہو جائیں گے اور مہینے ہفتوں کے برابر اور ہفتہ دن کے برابر اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائے گا۔ 1 گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح ہوگا جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک انسانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا، جس کے بعد اس زمین اور اس پر بسنے والی تمام مخلوقات 1 سال کے عرصے کے اندر ختم کر دی جائے گی۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت سے قبل ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں عوام الناس کو ایک ایسی زوردار آواز سنائی دے گی، یہ آواز اس قدر خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جسے سننے کے بعد انسانوں سمیت دیگر مخلوقات بھی سہم جائے گی اور لوگ اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ کیسی آواز تھی اور کہاں سے آئی تھی، لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کا کھوج نہیں لگا سکے گا۔ جس رمضان المبارک میں ایسی آواز سنائی دے کہ جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے تو اس کے بعد 1 سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ ناظرین، یہ مہینہ رمضان المبارک حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آئے گا اور اس رمضان المبارک کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس رمضان میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر ستون کی مانند کوئی چیز روشن ہوگی، اور اسی رمضان المبارک میں ملک شام میں سفیانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے اندر ایک زوردار اور زبردست آواز آئے گی تو صحابہ کرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آواز رمضان المبارک کے اول حصے میں آئے گی یا پھر درمیانے حصے میں یا پھر آخر میں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آواز نصف رمضان میں ظاہر ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔
اور زوردار چیخ کی آواز سن کر 70,000 انسان اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 انسان بہرے ہو جائیں گے۔ ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ راستہ بھٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کی بقارت زائل ہو جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، تو کیا ہم آپ کی امت میں سے اس آواز سے کوئی محفوظ رہے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس وقت اپنے گھر میں رہے اور سجدے میں گر کر اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے، اللہ تعالی اسے محفوظ رکھے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آواز کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز جو ظاہر ہوگی وہ شیطان کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں چیخ سنائی دے گی اور شعبان المعظم میں شور شرابہ ہوگا اور زکوٰۃ کے مہینے میں قبائل کی بغاوت ہوگی، خون خرابہ ہوگا، اور محرم الحرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعۃ المبارک کی رات کو دھماکہ ہوگا، سونے والوں کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا۔ شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے باہر نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلوں میں کثرت ہوگی۔ جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے رب کے گھر میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا اور اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا اور یہ پڑھنا، پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے، جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ نشانیوں میں بتایا گیا کہ رمضان المبارک میں 15 تاریخ کو چاند گرہن اور دن کو سورج گرہن لگے گا۔ جس رمضان المبارک میں یہ تمام تر نشانیاں پائی جائیں گی، اس رمضان المبارک کے 1 سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور اس رمضان المبارک کے بعد تمام بڑے بڑے فتنے رونما ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف پہنچے گی، اور پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کے اندر ہر چیز کو فنا کر دے گا اور اس روئے زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ ملیں گے ایک اور ایمان افروز ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔